بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: بڑی پاکی حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے بارے میں مختلف مذاہب الگ الگ طریقہ بیان کرتے ہیں، تو میرے لیے کس کے طریقے پر چلنا واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح وضو کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو اور غسل کا کیا طریقہ کار تھا؟ جواب: آپ پر کسی بھی معین مذہب کی پیروی کرنا واجب نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایسے معتمد اہل علم سے سوال پوچھیں جس کے علم و فضل کا اعتراف سب لوگ کرتے ہوں۔ آپ ان کے بیان کردہ دین کے احکامات پر عمل کرتے جائیں۔ اس کے بعد اگر اہل علم کے مابین کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے ارادے اور حکمت سے ہے۔ لہٰذا جو مسلمان تلاش حق کے لیے اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اس کے لیے واجب یہی ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھے اور عمل کرے۔ اس کی اس سے زیادہ ذمہ داری نہیں ہے۔ غسل جنابت یا بڑی پاکی کے لیے دو طریقے ہیں۔ پہلا، کفایت کرنے والا طریقہ، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے کے مطابق غسل کریں گے تو آپ کا غسل ہو جائے گا اور حدث اکبر سے پاکیزگی بھی مل جائے گی، اور اس طریقے میں خلل پیدا ہونے سے غسل صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر دو، غسل کا مکمل اور مستحب طریقہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس انداز سے غسل کرنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ کفایت کرنے والا طریقہ یہ ہے کہ جنابت، حیض یا نفاس سے پاکی حاصل کرنے کی نیت کرے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی ڈالے، اپنے بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح تر کرے، اور جہاں پانی پہنچنے میں کچھ دقت ہو وہاں تک بھی پانی پہنچائے، جیسے کہ بغلیں، گھٹنوں کی اندرونی جانب وغیرہ۔ پھر اہل علم کے صحیح موقف کے مطابق کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھا کر جھاڑے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اگر تم جنبی ہو تو اچھی طرح پاکی حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ایک بار سارے جسم پر پانی بہا لے تو اس پر یہ بات صادق آتی ہے کہ اس نے اچھی طرح پاکی حاصل کر لی ہے۔ اب غسل کا مکمل طریقہ کار درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے جنابت، حیض یا نفاس سے پاکی حاصل کرنے کی نیت دل سے کرے، پھر بسم اللہ پڑھے، اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئے اور اپنی شرم گاہ کو بھی غلاظت سے صاف کرے۔ نماز کی طرح مکمل وضو کرے، اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہائے اور بالوں کو ملے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے پورے بدن پر پانی بہائے۔ اس کے لیے پہلے اپنے جسم کی دائیں جانب پانی ڈالے، پھر بائیں جانب، اور اس دوران اپنے دونوں ہاتھوں سے جسم کو ملے تاکہ ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے۔ اس انداز سے غسل کرنے کی دلیل یہ حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غسل جنابت کرتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے اور پھر نماز جیسا مکمل وضو فرماتے، پھر غسل کرتے اور اپنے بالوں کا انگلیوں سے کھلال کرتے، یہاں تک کہ جب آپ کو ظن غالب ہو جاتا کہ آپ نے اپنی جلد کو تر کر دیا ہے تو 3 مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہاتے اور سارا جسم دھوتے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت غسل جنابت فرماتے تو دودھ کے ڈول جتنا برتن منگواتے، آپ اسے اپنی ہتھیلی سے پکڑ لیتے اور اپنے سر کے دائیں جانب سے شروع کرتے، پھر بائیں جانب ڈالتے اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سر پر ڈالتے۔ اس مسئلے میں اہم احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ اگر غسل جنابت یا بڑی پاکی کا ہو تو پھر یہ وضو سے کفایت کر سکتا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر دوران غسل ناقص وضو کوئی عمل ہو گیا ہے تو پھر دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ دینی تعلیمات اور اسلامی واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرتے رہیں۔